دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ تم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھی، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا، تم لے جانا۔ تم میں سے ایک دم ہوئے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیں زیارتاں کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتھے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ نہ کی دعا کر رہا ہے؟ میں کہا میں کوئی نجومی ہے جو انہیں پتہ لگے ہوئے؟ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا، یا اللہ مولی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جام بھی ہے، مجھے ملا دیا۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے تو تو سامنے کھڑا تھا۔ دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا تھا۔ سردی شدید تھی اور ریمنڈ سنسان ہوتا تھا۔ باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے، ایک چائے کی دکان تھی۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالرحمٰن، انہوں نے کروٹ بزدل کیا۔ تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے، مولوی احمد بٹلہ صاحب۔ کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی گورنمنٹ میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا، خلاف قانون تھا، اور تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا۔ مجاہدہ کڈی چاہ پیو تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا، وہ میں ایک کو میں نے جا اٹھایا، میں نے بوئے تھرموس کتنے؟ کہتا وہ پڑا ہوا ہے، وہ پڑا۔ تو میں نے اسے اٹھایا، بغل میں ڈالا اور میں نے بازار کی دوڑ لگا دی۔ 10 بج رہے تھے اور 10 بجے سنوٹا 250-300 کا تو مجمع ہوتا تھا ریمنڈ میں کہ یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو، یا اللہ کوئی دکان کھلی ہو۔ تو میں ننگے پاؤں، دسمبر کا مہینہ تھا، میں ننگے پاؤں دوڑا اور میں نے دیکھا تو وہ چائے کی دکان کا دروازہ بند تھا اور روشنی آ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ لگتا کھلی ہوئی ہے، تو میں نے اس کے کیواڑ ایسے کیے تو وہ کھل گیا۔ تو آگے وہ دکان والا، اس کا نام تھا انور ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 73-74 کی بات۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی انور چائے بنانی ہے۔ کہا بھائی میں تو بھائی میں تو تھکا ہوا ہوں، یہ دودھ پڑا ہے خود ہی بنا رہے۔ تو میں نے کہا چولہا کا یہ چولہا بھی پڑا ہے، تو میں نے وہ ہوتے تھے ہوا بھرنے والے چولہے، اس سے میں نے دودھ گرم کیا، پتی ڈالی، چائے بنا۔ چائے کی دکان پہ سر درد کی گولی کا کیا کام ہے؟ میں نے کہا بھائی انور کوئی سر درد کی گولی ہے؟ ارے بھائی وہاں دیکھ لے شاید پڑی ہو کوئی، وہ کھڑکی سی تھی۔ جب میں نے وہاں دیکھا تو ایک گولی ساری ڈان ہوتی تھی، وہ وہاں پڑی ہوئی تھی اور اس پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ جب اللہ کچھ دینا چاہتا ہے، میں نے وہ گولی اٹھائی اور پھر دوڑ لگائی ننگے پاؤں، اور مولانا رحمہ اللہ فوت ہو گئے، سر پر رضائی لے کے لیٹے ہوئے تھے، تو میں نے ایسے پاؤں دبائے تو انہوں نے رضائی کو کہا ہاں کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی یہ چائے ہے اور یہ سر درد کی گولی ہے، آپ کو درد ہو رہا ہے، نوش فرمائیں۔ تو ان کے ہونٹ ہلے، میں نے نہیں سنا، دعا دی انہوں نے مجھے۔ کیا دعا دی؟ وہ خود فرماتے تھے کہ طارق جمیل کی قبولیت میری دعا سے ہے، اور ایک میرے ساتھی تھے مولوی خورشید کی قبولیت میرے ڈنڈوں کی وجہ سے، اس کی پٹائی بہت کی تھی انہوں نے۔ تو میرے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ میری دعا کا اللہ نے اس کو سلا دیا ہے۔ تو انہوں نے بے ساختہ مجھے دعا دی، انہوں نے سنی نہیں، چائے پلائی، گولی کھلائی، اللہ نے کیا سے کیا کرتے۔ میں اپنی بیگم پھوپھی رحمۃ اللہ علیہ، والدہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حج پہ گیا۔ ان کو لے کر میں باہر نکلا تو 2 بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں۔ میں کہا اماں جی کیوں بیٹھی ہو؟ کہ پتر راہ بھول گئی ہیں، میرا بھی وہ دوسرا حج تھا، مجھے بھی مدینہ کا حدود اربع پتہ نہیں تھا۔ میں کہا کوئی ہے تھوڑے کول کارڈ؟ انہوں نے کہا اے کارڈ ہے۔ میں کہا آ جاؤ، اور دونوں چل پڑی۔ مجھے ایک عرب ساتھی نے پورا گھر دے دیا، بس
جب دروازے پر پہنچے تھے ایک اور کھانے لگی نہیں میں نہیں جانتی وہ کرنے کے بیٹھے نا شور شریف لگتا ہے کوئی ایڈی وڈی گل آ جا وہ کو لے کے میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ ان کو کھانا کھلاؤ اور وہ کارڈ لے کر میں اپنے ایک دوست کے پاس گیا وہ جو جس کا گھر تھا میں نے کہا اٹھو دکان سے اور یہ پتہ تلاش کرواؤ تو ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور گھومتے 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 کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے وہ بلڈنگ تلاش کر لی تو ہم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرف والے کی تھی سوئی پڑی تھی میں نے کہا اما جی اٹھو تھوڑا گھر ویکھ آیا تو لے جانا تو ان میں سے ایک دم بولے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیں زیارتاں کرائی رکھے میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی 90 سے لے کر آج تک بلا نازا میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا ایک 94 کا حج نہیں ہوا کہ وہ میری انگلینڈ تشکیل ہو گئی تو میں وہاں چلا گیا پے در پے حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ حج عمرہ یہ 3 سال کووڈ کے جو آئے تھے نا وہ ناگا ہے تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ اماں دی دعا اب ایک مزار قصہ سنا کے پھر نماز پڑھنی میں طواف کر رہا تھا تو میری نظر پڑی جواز وسیم پر وہ مقام ابراہیم پر نفل پڑھ کے نا بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا تو میں وہاں کھڑا ہو گیا میرے ساتھی نے کہا طواف پورا کرنا بھی ہے میں کہا پتہ نہیں اٹھ کے کتنے چلا جاوے لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا مانگتے اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسی بھی نہیں کیا اتنے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ نا کی دعا کر رہے میں کہا میں کوئی نجومیہ جو انہوں پتہ لگے کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا یا اللہ بڑی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے وہ ضرور آیا ہوگا حج پر وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دیا کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے ہیں تو سامنے کھڑا تھا تو اس میں آپ کو دعائیں ملیں گی بڑی زبردست اللہ اپنے فرائض پورے کرو نماز میں اتنا نہ ہو کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھو آپس میں اگر صحیح چلنا ہے تو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو برائی نہ کرو تو پھر انشاءاللہ نسلوں تک اللہ ہمارا یہ کام چلائے گا میں روزانہ مانگتا ہوں یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا یہ نہیں کہ میں چلا جاؤں تو کام ختم ہو جائے یا اللہ اس کو صدیوں پر لے جا تیرے لیے کیا مشکل تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور یہ جو انہوں نے اتنا خوبصورت انتظام کیا ہے اس پر بھی انتظام والوں کا بڑا شکر گزار ہوں پتہ ہے اس بستی کا نام کیا تھا قرآن ڈل لالا ڈل کہتے ہیں اس کنویں کو جس میں پانی نہ ہو اس کو ڈل کہتے ہیں تو یہاں پہلے آبادی نہیں تھی 1945 میں ہمارا گاؤں ہے وہ ادھر سین پراڑی والا وہ 300-400 سال پرانا گاؤں تو جیسے برادریوں میں ہو جاتی ہے خبر تو وہ کچھ ہوا ہوگا ہماری تو پیدائش سے پہلے تو میرے تایا رحمۃ اللہ علیہ میاں حق نواز انہوں نے آ کر یہاں گھر بنایا اس وقت اس سے 50,000 روپیہ خرچ کیا تھا تو 1948 میں پھر ان کے چھوٹے بھائی تھے میرے والد انہوں نے آ کے گھر بنا لیا تو اس گاؤں کی ابتدا ہوئی اور بسم اللہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے اس چھوٹے سے گاؤں سے اس میں یہ رونقیں لگی رہیں آپ کے تعاون کا ان مستورات کا ان بچیوں کا آپ کا سب کا انتہائی شکر گزار ہوں آپ اپنے اس کو جاری رکھیں میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے فیصل آباد نکلنا ہے اللہ بہت برکت دے آپ سب کو قبول فرمائے السلام علیکم فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو جو میں کہتا ہوں وہ کر دو کَفَّيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ پھر جو تم چاہتے ہو نا وہ سب کچھ میں کر دوں گا 91 میں آیا تھا نا تو ڈربن میں وہ بڑا خوبصورت ہے ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے جنت ہے مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے تو بھی مٹی میں جائے گا میں بھی مٹی میں جاؤں گا تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے جنت بنا لی جنت سنوار لی سونے چاندی کے گھر بنا لیے لیکن موت کا کیا کریں تو ایک ڈیل کرو میرے ساتھ ایک ڈیل کرو وہ ڈیل کیا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ اس چھوٹی سی زندگی میں جو میں کہتا ہوں وہ کر دو جو میں کہتا ہوں وہ کر دو کَفَّيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ پھر جو تم چاہتے ہو نا
وہ سب کچھ میں کر دوں گا۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں کہوں وہ کر دو اور وہ میرے نفع کا ہوگا، اور جس سے روکوں رک جاؤ وہ میرے نفع کا ہوگا۔ مجھے ایک مانو، یہ میرے نفع کی چیز ہے، میرے نبی محمد کو آخری رسول مانو، یہ میرے نفع کی چیز ہے، نماز پڑھو یہ میرے فائدے کے لیے، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو یہ میرے نفع کے لیے ہے، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، پتھر کی پوجا نہ کرو، قتل نہ کرو، ظلم نہ کرو، سود نہ کھاؤ، یہ میرے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، سارے فائدے میرے لیے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جو کہوں کر دو، پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو چاہو گے وہ سب کر دوں گا، لیکن اس کے لیے مرنا پڑے گا، مرنا پڑے گا۔ چونکہ یہاں اگر سب کچھ مل بھی جائے فرض کرو تو موت کا کیا کرے؟ 91 میں آیا تھا نا، تو ڈربن میں وہ بڑا خوبصورت ہے، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا ساؤتھ افریقہ جنت ہے، جنت ہے۔ مجھے آج تک الفاظ گونج رہے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو میں بھی آ جاتا ہوں، لیکن ایک میرے ساتھ معاہدہ کرو، نہ تم مرو گے نہ میں مروں گا، تو پھر میں بھی پاکستان سے ساؤتھ افریقہ آ جاتا ہوں، اور اگر مر ہی جانا ہے تو پھر پاکستان ساؤتھ افریقہ میں کیا فرق ہے؟ تو بھی مٹی میں جائے گا، میں بھی مٹی میں جاؤں گا۔ تو یہ جنت کیسے بن سکتی ہے؟ جنت بنا لی، جنت سنوار لی، سونے چاندی کے گھر بنا لیے، لیکن موت کا کیا کریں؟ کدھر چھپ کر جائیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر اینما کنتم یدرککم الموت۔ کیا کریں؟ جنت تو ہے لیکن یہ خبیث مٹ جانے والی جنت ہے، اٹھا کے ہمیں نیچے ڈال دے گا، تو اس کا کسی کے پاس کیا حل ہے؟ مرے نہیں، بڑھاپا نہ آئے۔ ہم چاہتے ہیں میں مروں میری اولاد نہ مرے، چاہتے کہ نہیں؟ ہر باپ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ میں نے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا ہوا ہے، جو میرے من میں ہے وہ میں آپ کو دکھا تو نہیں سکتا، جو ایک موت تک کا غم میرے اندر لگ گیا ہے، جیسے وہ لکڑی کو دیمک لگ جاتا ہے، تو مجھے وہ غم کا دیمک لگا ہوا ہے۔ یہ ہنستا چہرہ تو آپ کے لیے ہے، تو میں نے کب چاہا تھا میرا جوان بیٹا میرے ہاتھوں سے قبر میں جائے، چلا گیا۔ تو پھر کیا ہو کہ ہر چاہا پورا ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ چند سال میری مان لے، اور پھر جب قیامت کا دن آئے گا، فریق فی الجنت وفریق فی السعیر فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا وہ نعرہ لگائے گا، اس نعرے کو قرآن نے الفاظ بنا دیا، سننا ہو، وہ کہے گا اوئے 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 ہو 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 ہو، وہ سارے کہیں گے وہ کیا ہوا؟ کا اقرؤوا کتابیہ، اقرؤوا کتابیہ، وہ میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میں پاس ہو گیا، میں پاس ہو گیا۔ وہ کیسے پاس ہوا ہے تو؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے، میں تیاری کرتا رہا، نقل تو چل نہیں سکتی، یہیں سے تیاری کر کے جانا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے الٹے ہاتھ میں آیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ پیپر آ گیا، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہیں تھا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آ جا مجھے مار دے، ارے موت آ جا مجھے مار دے۔ یہ دو طرح کے آپ دیکھیں گے، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ کوئی کالے سیاہ چہرے، کوئی بدبودار چہرے، اور کوئی خوشبودار چہرے، اور کوئی روشن چہرے، اور ہنستے مسکراتے چہرے، اور ناچتے کودتے چہرے، اور کچھ دہائی دھاڑیں مارتے ہوئے روتے ہوئے چہرے۔ یہ قیامت کے دن دونوں طرح کی پکچر چلے گی، دونوں طرح کی مووی نہیں چلے گی، حقیقت چلے گا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ اللہ آپ کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہے جو میں نے شروع میں بات کی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، دیکھو قرآن کی ایک جگہ میں نا جنت اور دوزخ میں جانے کا بتاتا ہوں، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جہنم والوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، جب وہ قریب آئیں گے تو یوں دروازے کھل جائیں گے اور وہ سارے اس میں گریں گے،
وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها حتی اذا جاؤوها جہنم فتحت ابوابها. جائیں گے جیسے یہ آٹومیٹک دروازہ اپنے آپ کھلتا ہے ایسے کھولیں گے، لیکن حتی اذا جاؤوها جب جنت پر جائیں گے تو آگے آ گیا واو وفتحت، اور پھر دروازے کھلیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو حدیث پاک نے واضح کیا ہے، جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے. ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے. جب وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ. اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی. ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا. ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانا نہیں آئے گا. دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی. امرد، داڑھی نہیں ہوگی. 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے. جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی. امرد، داڑھی نہیں ہوگی. اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا. کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کے اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل اگایا اوپر. تو اجرد، صاف شفاف. جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک. مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا. اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ. 130 فیٹ. حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا. اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے. یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے. یہ قد واپس ملے گا. جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ. ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے کا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی. اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100. اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا. اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی اور وہ تجھے میں گود میں سے لوریاں دے گی. میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں. یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی. اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا. آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا. 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہوگے. اور 5ویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. جو تم دنیا میں چاہتے تھے نا اب وہ ہونے لگا ہے. اب وہ ایک شخص بدصورت ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، وہ بیچارہ شیشہ بھی شرما کے دیکھتا ہے. لیکن ایک حدیث سناؤں آپ کو. ایک کالا آیا، یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے اور پیسہ بھی کوئی نہیں، پھکڑوں، تو اگر میں ایمان لے آؤں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں جا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا تو اپنے کالے ہونے کا غم نہ کر، جب تو میرا ساتھ دے گا نا
تو جنت میں اللہ تجھے اتنا خوبصورت بنائے گا کہ تیرے چہرے کی لائٹ 1000 سال تک دکھائی دے گی. 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 مائل نہیں، 1000 سال، 1000 ایئر تیرے چہرے کی لائٹ جائے گی تو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا. تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد، داڑھی کوئی نہیں، اجرد، جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ، ٹھیک، اکحل، آنکھوں میں سرما، جعاد، بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے، اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق، یہ ہو گئے. اب کہیں گے بھائی اندر چلو. اندر کیسے جائیں؟ تو تالے لگے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لوگ جائیں گے، اور جو ایمان والی عورت ہے اس کے بال یہاں سے چلیں گے، اور وہ بھی 130 فٹ ہو جائے گی نا، یہاں سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑی تک آئیں گے، یہاں تک آئیں گے، یہاں سے چلیں گے یہاں تک آئیں گے. یہاں تو بیچاریوں کے سر میں جوئیں پڑی رہتی ہیں، وہاں اللہ موتیوں سے سجا دے گا، موتیوں سے، ہیروں سے، جواہرات سے. اور پھر کہیں گے بھائی چلو جنت میں چلیں. کیسے چلیں؟ ابانا آدم علیہ السلام ہمیں جنت میں لے جاؤ، آپ ہمارے ابا ہیں. کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوایا تھا، کسی اور سے بات کر. اب یہ سارا قافلہ چل رہا ہے. آدم علیہ السلام، پھر شیس علیہ السلام، پھر ادریس علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یا اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام. سارے نبی کہیں گے نا بینا، نا بینا، نا بینا. آخر جب یہ چلتے 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 آئیں گے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو وہ کہیں گے دیکھو بھائی یہ میں بھی نہیں کر سکتا، لیکن تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ کون کھلوائے گا. باقی کوئی نبی یہ نہیں کہے گا، پتہ سب کو ہوگا. وہ کہیں گے جی پتہ ہی بتا دیں. تو کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ نَسِيمًا جانب بطہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاقم نفس الفتاء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت الشفیع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا من السلام علیکم ما جرى القلم. یہ سب میرے نبی کی تعریف ہے جو میں نے آپ کو عربی میں بھی، اردو میں بھی، فارسی میں بھی سنا دی. انگریزی میں کوئی ہے ہی کوئی نہیں، یا مجھے نہیں آتی. ہاں کون ہے یہ میرے نبی کا، یہ میرا نبی ہے. یہ کون ہے؟ یہ ہاشمی ہے، یہ عربی ہے، یہ مضری ہے، یہ قریشی ہے، یہ عدنانی ہے، یہ قحطانی ہے. یہ کون ہے؟ یہ سب سے احسن ہے، سب سے حسین ہے، سب سے اجمل ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قموال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حزا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابخ، بن جاہم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناط، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحد، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عود، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعوب، بن فائج، بن عابر، بن افرخشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشال، بن ادریس، بن یرد، بن ملہلئیل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس، بن آدم علیہ السلام. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ. میرے نبی کہہ رہے ہیں اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ.
ساری دنیا کے انسان اور نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. انا قائدہم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری دنیا میرے پیچھے چلے گی، مسلم بھی نان مسلم بھی میرے پیچھے چلیں گے. انا شافعہم اذا حبسوا، زمین ان کو پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا، ان کے پاؤں چھوٹیں گے. انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ دوزخ کو دیکھ کے نا امید ہو جائیں گے، میں بشارتیں دوں گا، میں بشارتیں دوں گا. مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. الیہ، جنت کی چابی میرے پاس ہوگی. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، حرام ہے نبیوں پر جب تک میں نہ جنت میں چلا جاؤں، حرام ہے امتوں پر جنت جب تک میری امت نہ چلی جائے. اب آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ کہیں گے انا لہو، یا رسول اللہ دروازہ کھلوائیں. آپ سجدہ کریں گے، میرا اللہ کہے گا سر اٹھا، سل تعطا، اشفع تشفع، مانگ ملے گا، سفارش کر پوری کروں گا. یا اللہ دروازہ کھول. میرا رب کہے گا آپ بسم اللہ کریں، آپ بسم اللہ کریں. تو اللہ تعالیٰ، آپ نے کہا انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں سب سے پہلے یہ کروں گا. اس کو قاقع کہتے ہیں. تو اندر سے آواز آئے گی کون؟ تو آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ. وہ کہیں گے مرحبا برسول اللہ، اور ایسے دروازے کھلیں گے. اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میری امت داخل ہو، سب سے پہلے میری امت داخل ہو. سخی بنو، سچے بنو. اللہ کو بخیل سے محبت نہیں ہے، اور سخی سے تعلق توڑتا نہیں اور بخیل سے جوڑتا نہیں. ایک دفعہ شیطان نے ایک بنی اسرائیل کا واقعہ، ایک آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا شیطان سے ایک راز کی بات تو بتا. کہنے لگا کیا؟ کہ تیرے یار کون، تجھے پسند کون؟ کہنے لگا تین مجھے بڑے پسند. ایک جو شراب پیتا ہو، نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، قابو نہ کرتا ہو، ایک جو بخیل ہو، کسی پہ خرچ نہ کرتا ہو. یہ تین میرے بڑے گھاٹے آ رہے ہیں. اور اگلی یہ کیا کرے، کسی بدبخت میں تینوں کٹھی ہو گئی، غصہ بھی، بخل بھی، شراب بھی، تو پھر وہ پیر ہوتا اور میں مرید، پھر وہ میرے تو بھی بڑا شیطان. تو پہلے آپ لوگ ان تاجروں کو سچائی سکھائیں، دیانتداری سکھائیں، سخاوت سکھائیں، اللہ کے لیے قربانی دینا سکھائیں. کہ اللہ نے روک دیا، ختم. اللہ نے کہا یہ کام نہیں کرنا، ختم. سود نہیں کرنا، ختم. جھوٹ نہیں بولنا، ختم. دھوکہ نہیں دینا، ختم. سچائی دیانتداری پہ جمنا ٹھیک ہے، جاتا ہے تو جائے، آتا ہے تو آئے. رزق تو اللہ کے خزانوں میں. اس معاشرے کے ساتھ یہ نسل اگر چلے گی تو وہی کرے گی جو یہ کرتا ہے. پھر آپ لوگوں کے پاس بھی جمع تفریق ہے، جمع تفریق، جمع تفریق، جمع تفریق. ان کے سارے دماغ جمع تفریق میں کھپ جاتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں میرا نبی کون تھا، کیا تھا. کبھی سنتے ہی نہیں ہمارے نبی کون تھے، کیا تھے. تو راہبری کا حق لے کر تو وہ تشریف لائے جنہوں نے سچائی سکھائی، دیانتداری سکھائی، محبت سکھائی، حیا کو سکھایا، پاک دامنیوں کو سکھایا، سخاوت کو سکھایا. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کوئی حسرت، حضرت علی سے کسی نے کوئی حسرت. کہنے لگے جتنا علم تھا اتنا کسی نے لیا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنی سخاوت تھی اتنا کسی نے مانگا نہیں. یہ دو حسرت ہیں میرے دل. تو اللہ کو سخی پسند ہے، مال خرچ کرنے والا پسند ہے، مالدار ہو. اچھا ایک ہوتا ہے بخیل. اللہ کہتا ہے بخیل جہنم کے قریب، اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور. سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور، اللہ کا پیار. جب بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا کی تو اللہ نے کہا سب کو قتل کرو سارے. جب سامری پکڑا گیا جس نے شروع کروائی تو اللہ تعالیٰ نے سفارش کی موسیٰ سامری کو چھوڑ دے. کہا یا اللہ سامری کو چھوڑ دو، اسی نے تو بچھڑا بنایا، اسی نے تو یہ شرک کروایا، تو کہتا سامری کو چھوڑ دو. تو پتہ ہے اللہ نے کہا موسیٰ یہ کم وقت سخی ہے اور سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، میں نے آپ ہی مار دیں گا، تو اس کو چھوڑ دو. اس کا کفر تھا، نفاق تھا، لیکن سخاوت اس کو قتل سے بچا گیا. تو مالدار اس اللہ نے زکات ادنا درجہ ہے، زکات ادنا درجہ ہے سخاوت کا. زکات دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے اور سخیوں میں داخل نہیں ہوتا، بین بیچ میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس پر بخیل کا لیبل بھی نہیں اور اس پر سخی کا لیبل بھی نہیں، درمیان میں آ جاتا ہے. ایک دفعہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک مچھیرا مچھلی لے کر آیا، اس کو بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا اس کو 4000 درہم دے دو، کہیں یہ 4000 دینار دے دو. تو جب وہ اس کو دیے تو اس کی بیوی شیری نے اس کے کان میں کہا اتنی بڑی دولت تو نے مچھلی پر دے دی تو خزانہ خالی ہو جائے گا. یہ مچھلی
واپس کرو اور پیسے اس سے لو. تو خسرو پرویز نے کہا میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں, مجھے شرم آتی ہے اس سے پیسے واپس لو, میں نہیں لیتا. وہ کہنے لگی میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں, تم اس کو بلا کے پوچھو یہ مچھلی نر ہے یا مادہ. وہ کہے گا نر ہے تو تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی, واپس لو ہمارے پیسے. وہ کہے گا یہ مادہ, تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا, پیسے واپس. انہوں کو بلایا, ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کہ حضور خسرا ہے, نہ نر ہے نہ مادہ ہے. 4000 اور دے دو. بیچ کی چیز. میں نے کہا زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا, سمجھ رہے ہو, زکات دینے والا بخیل بھی نہیں ہوتا, سخی بھی نہیں ہوتا. بخیلوں سے نکل جاتا ہے, سخیوں میں انٹر نہیں ہوتا. 2.5 روپے پر 1 پیسہ بھی زیادہ کر دے تو سخیوں میں نام آ جائے گا, سخیوں میں نام آ جائے گا. پھر سخاوت کی حد کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا حضور یہ تو بیچ کی چیز ہے, خسرا ہے. اس نے کہا 4000 اور دے دے. تو شیری کو تو بڑا غصہ چڑھ گیا. 8000 اس کی تو 7 پشتوں کو کافی. تو 1 دینار گر گیا تو اس نے وہ اٹھا لیا. تو اس کی بیگم نے کہا دیکھا یہ کم وقت کتنا لالچی ہے, تم نے اس کو اتنا دیا, اس کی 7 پشتوں کو کافی. 1 دینار گرا وہ بھی اٹھا لیا. کہ اس کے واپس لو, نہ قدر ہے. آ جا, اور تجھے میں نے اتنا دے دیا, 1 دینار گر گیا تھا تو کیوں اٹھایا؟ کہا حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی, کسی کا پاؤں پڑ جاتا تو بے ادبی ہوتی, میں نے اس لیے اٹھایا. انہوں نے کہا 4000 اور دے دو. تو بچوں ان تاجروں سے کہتا ہوں سخاوت سیکھو. پہلے یہ سچائی سیکھ, پہلے یہ دیانتداری سیکھ, پہلے یہ اللہ کو رب مان کر اپنی بنیادوں کو, اپنی تجارتوں سے سود نکالے, جھوٹ نکالے, 2 رجسٹر نکالے, دیانتداری پر چلے. اللہ کی قسم زمین آسمان کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا. اور غریبوں پر خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ چاہتا تو سب کو مالدار بنا دیتا ہے, بعض کا حاجت مند بنایا کہ اللہ کو دینا پسند ہے. اللہ پاک کو محبوب ہے سخاوت. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ ضرورت مندوں کو میری مدد فرمائیں. تو آپ نے فرمایا ابھی تو میرے پاس ہے نہیں. اس نے کہا تو میں لے لیتا ہوں کسی سے, پھر آپ میری جگہ بھر دینا. آپ نے کہا ٹھیک. تو حضرت عمر پیچھے سے بولا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے, آپ کے پاس ہے آپ خرچ کریں, آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس طرح لوگ آپ کے نام پہ قرضے اٹھائیں پھر آپ دیتے پھریں, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو پیچھے سے ایک اور صحابی تھے عبداللہ بن حذیفہ, ان کا یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش خلالا, یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں. تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا مجھے اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ میں خرچ کروں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کروں. بہرحال بچوں سچ سیکھو. یہ تمہاری, میں درد سے کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں, کاروباری ادارے ہیں. یہ بچوں کو علم نہیں دے رہے. اور تم بھی کوئی طلبہ نہیں ہو, تم بھی ڈگری والے ہو. تمہیں ڈگری چاہیے تو نوکری چاہیے, میں تجھے انگوٹھے چھاپو. تمہیں علم کا شوق نہیں, انہیں دینے کا شوق نہیں. انہیں بھی کمائی کا شوق ہے اور تمہیں صرف جاب اور ڈگری کا شوق ہے. نہ تم میں کوئی علم والا ہے, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. دینے والوں کو دینے کا شوق نہیں, لینے والوں کو لینے کا شوق نہیں. علم تو مر مٹ گیا ہے. وہی قوم سر اٹھا کے زندہ رہے گی جن کا علم اپنا ہوگا. تمہارا علم تو باہر سے آتا ہے. آج تک ڈاکٹر کہتے رہے مکھن نہ کھاؤ, ملائی نہ کھاؤ, گھیو نہ کھاؤ, دل بند ہو جائے گا, کولیسٹرول بڑھ جائے. اب میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے, اب کہتا ہے کھاؤ. میں کہوں کہ امریکہ کی رپورٹ آ گئی تو تمہارا سارا آقا تو ادھر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہیں گے یہ چلا دو, چل جائے گا, روک دو تو رک جائے گا. بچوں میرا معاشرہ بہت زوال کا شکار ہے. آپ میری نسل ہو, میری اولاد ہو. میں بہت تھکا ہوا تھا. مجھے یہ نعیم بھائی نے رات کہا, میں نے کہا ایک تو تیری مجھے بہت ہے عزت احترام کہ میں انکار نہیں کر سکتا, دوسرا یہ میرے اپنی اولاد ہے, اللہ کرے کوئی ایک بھی سچ بولنے والا ہو گیا اور کوئی ایک بھی دیانتداری والا ہو گیا تو چلو میری آخرت, میری قبر ٹھنڈی کرنے کا سبب بن جائے گا. جس قوم میں سچ ہوتا ہے انہیں کوئی ڈبو نہیں سکتا. جس قوم میں دیانتداری ہوتی ہے انہیں سوال نہیں آ سکتا. جس قوم میں انصاف ہوتا ہے ان پہ سورج غروب نہیں ہوتا. جس قوم میں ظلم ہوتا ہے, جھوٹ ہوتا ہے, بددیانتی ہوتی ہے, ان پہ سورج کبھی چڑھا نہیں, انہوں نے عروج کبھی دیکھا نہیں. ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں ان کے پاس. چوپڑی روٹی کھا لینا کون سی بڑی بات. مجھے ایک میٹرک میں ایک کہانی تھی. میٹرک میں نا انگریزی کی 2 کتابیں, ایک موٹی کتاب تھی, ایک چھوٹی کتاب. وہ چھوٹی کتاب میں کہانی مجھے یاد آئی. ایک شہری کتا جنگل میں جایا کرتا تھا, تو اس کی نا جنگلی کتے سے دوستی ہو گئی. تو جنگلی کتا تھوڑا ماڑکا جو ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں, شہری کتا موٹا تازہ.
تو ایک دن وہ جنگلی کتا کہتا ہے یار تو کیا کھاتا ہے؟ انہوں نے کہا میں پراٹھے کھاتا ہوں، انڈے کھاتا ہوں، ڈبل روٹی کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں، گوشت کھاتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار میں تو نام ہی آج سنا، میں نے تو کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے یار، میں نے بھی لے چل، میں بھی کوئی کھاوا کو، میں بھی موٹا ہوں۔ انہوں نے کہا آجا، تو وہ اس کو لے کے چلا۔ تو جب جنگل سے نکلے تو روشنی میں کتے، جنگلی کتے کی نظر پڑی گلے میں پٹا، تو وہ کتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میرے بھائی اے کی ہے، اے کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پٹا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ غلامی ہے، غلامی ہے، میں کسی گھر کا ملازم ہوں، غلام ہوں، ان کا پہرا دیتا ہوں، ان کی راکھی کرتا ہوں، ان کی نوکری کرتا ہوں، پھر وہ مجھے انڈے کھلاتے ہیں، پراٹھے کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میرے بھائی تجھے تیرے پراٹھے مبارک، مجھے میری آزادی مبارک، میں آزادی میں بھوکا رہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ کسی کی نوکری کر کے اور میں کسی کا غلام بن کے میں انڈے پراٹھے کھاؤں۔ پوری امت مسلمہ اس وقت وہ شہری کتے کی مثال۔ تو میرے عزیزو، سچائی پر آؤ، دیانتداری پر آؤ، انصاف پر آؤ، محبت پر آؤ، درگزر پر آؤ۔ آپ ابھی بچے ہو، والدین کو عزت دو، والدین کی قدر کرو، اپنے اساتذہ کی قدر کرو۔ اساتذہ سے ہمارے نصاب میں انسانیت کا کوئی درس ہی کوئی نہیں کہ انسان اچھا انسان کیسے بنتا ہے۔ وہ تو بنتا ہے رسول پاک کی زندگی کو دیکھنے سے، وہ زندگی ہمارے پاس ہے نہیں، ہم نے سیکھی نہیں، ہمارے سامنے نہیں۔ تو اس مختصر سے وقت میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں، کوئی بات دل کو لگی ہو تو لے لینا، نہ لگی ہو تو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت کہ جب آپ لوگوں کو چھٹی ہو، موقع ملے تو کچھ دن جانا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بچوں، بہت فائدہ ہوگا۔ یہ زندگی کو پلٹ دینے والی محنت ہے۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ ایک حدیث سن، میرا اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ یہ گلستان لاہور یہاں سے اپنے گناہوں کو اٹھا اور پوری زمین بھر لے، پھر سمندر بھی بھر لے، پھر پہاڑوں کو بھی ڈھک لے، پھر سورج چاند ستاروں کو بھی اپنے گناہوں سے ڈھک لے، اور پھر اپنے گناہوں کو آسمان تک پہنچا دے۔ آسمان آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا، بڑی سے بڑی دوربین سے بھی آسمان نظر نہیں آتا۔ یہ نیلا رنگ آسمان نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کا رنگ ہے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا، ساری دنیا کے مفتی فتویٰ دیں گے پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے، پکا بدبخت ہے، لیکن ان کی نہ سننا، میرے پاس آ کے کہنا صرف ایک دفعہ یا اللہ معاف کر دے، غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، تمہیں پوچھوں گا، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، اور مجھے معاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں معاف کرنے میں کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کہ ہمارے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ میں ارسلان کے ساتھ میں بدتمیزی کروں تو اس کے دل پہ اثر ہوگا، اس اثر کو جانے میں دیر لگتی ہے، اس لیے معاف کرنے میں دیر لگتی ہے۔ اور اللہ کیا ہے؟ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، نہ تمہارے گناہوں سے مجھے نقصان ہوتا ہے اور نہ تمہاری نیکی سے مجھے نفع ہوتا ہے، نہ تمہارے گناہوں سے میں متاثر ہوتا ہوں، نہ تمہاری نیکی سے میں بڑا بن جاتا ہوں، نہ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا بن جاتا ہوں۔ لہذا میں ہر وقت دروازے کھول کے بیٹھا ہوا ہوں۔ یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کلی محبہ، میں قربان جاؤں اس رب کی محبت پر اپنے بندے کے ساتھ۔ یا مسلم نہیں کہا اللہ نے، اے مسلمان میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پر مسلمان سارے کوئی اچھا تھوڑے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا اے متقی مسلمانوں، اے علماء مسلمانوں، اے صوفیاء مسلمانوں، اے مجاہدین مسلمانوں، اے تبلیغی مسلمانوں، اے تہجد گزار مسلمان، نہیں یا ابن آدم، آدم کے بیٹے، تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو مومن ہے، تو مسلم ہے، تو اچھا ہے، تو برا ہے، تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو تہجد گزار ہے، میں تجھ سے پیار کرتا، میں تجھ سے پیار کرتا۔ فبحقی علیک کلی محبہ، ارے تجھے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کیا قسم اٹھا رہا ہے، ارے تجھے میرے حق کی پسند، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی،
میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے. استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، پھر بھی تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے رسوا کر سکتا ہے، لیکن میں پردے ڈال دیتا ہوں، تیرے گناہوں کو چھپا دیتا ہوں، سب سے چھپا دیتا ہوں. اتحبب علیک بنعمی، میں تیرے اوپر نعمتوں کی بارش کرتا ہوں کہ تم مجھ سے پیار کرے. کتے کو بھی روٹی ڈالو تو ساری زندگی دروازے پہ بیٹھا رہا، سر ایک روٹی کے بدلے ساری زندگی دروازے پہ گزار لیتا ہے. کیا ہم کتے سے بھی نیچے چلے گئے؟ اسبغ علیکم نعمہ باہرۃ و باطنہ، میں نے اپنی نعمتوں سے میں تم کو ڈبو دیا ہے. جیسے پانی میں آدمی ڈبکی لگاتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے. میرا رب کہہ رہا ہے میں نے اتنی نعمتیں تم پہ بھیجی اتاری ہیں کہ تم اس میں ڈوبے ہوئے ہو، پھر بھی مجھے للکارتے ہو. عبیدی یبارزوننی بالعذاب، میرے بندے بڑے بڑے گناہ کر کے مجھے للکارتے ہیں. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَادِهِمْ كَأَنَّهُمْ ظَبِيَّ عَطُوشٍ، میرا تو بیٹا بھی میرے آنکھیں دکھائے گا. میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، میں تو اچھے کام کے لیے نکل رہا تھا. ہمارا بیٹا بھی آنکھیں دکھائے گا، ہم کہیں کہ نکل جا میرے گھر سے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے بڑے بڑے گناہوں سے مجھے للکارتے ہو. وَأَنَا أَكْلَهُمْ فِي مَزَاجِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُوكَ، اور میں تمہیں ایسے رات کو نیند سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں. سارا دن تم مجھے للکارتے ہو، کبھی جھوٹ سے، کبھی گالی سے، کبھی غیبت سے، کبھی سود سے، کبھی زنا سے، کبھی شراب سے، کبھی ظلم سے، کبھی قتل سے، کبھی نماز چھوڑی، کبھی روزہ چھوڑا، کبھی حرام کھایا، کبھی جوا کھیلا. یہ سارے تم کام کرتے ہو اور میں سارے دیکھتا ہوں. ہاں ہاں، کیسا دیکھتا ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء. میرا رب میں تیرے دیکھو، میں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، ادھر دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا، آگے دیکھ رہا ہوں پیچھے نظر نہیں آ رہا، پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، تیرے رب کی آنکھ نے کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے سامنے کھولا ہوا ہے. اور اس کی مثال دی کہ تم سمجھو رات کالی ہے بادلوں والی، کنگور کٹا ہے، رات کو سیاہ بادل ہیں، آگے کالا پہاڑ ہے، اس پر کالا پتھر ہے، اس کالے پتھر کے اوپر ایک کالی چیونٹی جا رہی ہے. تو تیرا رب یہ نہیں کہہ رہا میں چیونٹی کو دیکھ رہا ہوں، تیرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کی ٹانگوں سے جو لائن بن رہی ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں. جو لکھی لگ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھتا ہے. لا تواری منہ سماء سماہا، آسمان اپنے نیچے اپنے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. ولا ارض ارضا، زمین اپنے نیچے کے خزانے چھپا نہیں سکتی. ولا بحر ما فی قعرہ، سمندر کی تہ میں آج تک نہ کوئی پہنچا ہے نہ کوئی دیکھ سکا ہے. اور میرا رب کہتا ہے سمندر کی تہ میں جو کیڑا چل رہا ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. ولا جبل ما فی وعرہ، اور ہمالیہ پہاڑوں کے سلسلے ان کے خاروں میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے. تجھے نہیں دیکھے گا؟ سارا دن مجھے للکارتے ہو، جب رات آتی ہے تو میں کہتا ہوں میرے بندے کو سلا دو، شاید کبھی توبہ کر لے. ما من یوم الا والبحر یستأنی ربہ فی ان یغرق ابن آدم. روزانہ تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، یا اللہ اجازت دے میں چڑھ جاؤں، میں انہیں غرق کر دوں. تمہارے پاس تو 10 منٹ میں پہنچ جائے گا، میرے ضلع ملتان میں اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. اور وہ ساری دنیا 71% سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے. 71% سمندر کا پانی ہے، 29% خشکی ہے. کوئی دیر لگتی ہے اس کو چڑھنے میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں موجیں اٹھاتا ہوں پہاڑ کی طرح، اور جب کنارہ آتا ہے تو میں کہتا ہوں بیٹھ جا کہ آگے میرے بندے رہتے. ایسا اللہ اس کی نافرمانی کرے.
40-50 ہزار کی تنخواہ پر لوگ تمہارا ایمان خرید لیتے ہیں، تمہارا جسم خرید لیتے ہیں، تمہاری طاقت کھینچ لیتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں تم سے گدھوں کی طرح کام لیتے ہیں، اور تم خوشی سے کرتے ہو کہ 50,000 ملے گا، 50 لاکھ۔ انسان کی کوئی قیمت ہے؟ 1 کروڑ بھی تنخواہ کوئی قیمت ہے انسان؟ اور وہ کہتا ہے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، آگے میرے بندے ہیں۔ کون سے؟ شرابی، جواری، زانی، قاتل، ڈاکو، لٹیرے، رشوت خور۔ چڑھ جا۔ پھر زمین کہتی ہے چلو سمندر تو آئے گا نا 10 منٹ میں، والارض تستأذن فی ان تقصف قیل۔ زمین کہتی ہے اللہ مجھے اجازت، میں ان کو دھسا دو۔ قارون دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه وما كان من المنتصرين۔ دھسایا تھا کہ نہیں دھسایا تھا؟ یہ زمین روزانہ کہتی جب اس پہ زنا ہوتا ہے، جب اس پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس پہ قتل ہوتا ہے، جب اس پہ سود چلتا ہے، جب اس پہ جوا چلتا ہے، جب اس پہ جھوٹ چلتا ہے، جب اس پہ ظلم چلتا ہے، تو یہ کہتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، ان کو اندر لے جاؤں، نشان مٹا دوں۔ آسمان والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے، تیرا کھا کے تیرے نافرمان، جس کی نوکری کرو اسی کی نافرمانی کرو، رکھے گا نوکری پر؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، ان کی گردنیں اڑا دیں۔ یہ تو سارے ہماری طرح مخلوق ہیں، زمین ہم سے ادنا ہے، پانی ہم سے ادنا ہے، اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ سارے غصے ہو رہے ہیں۔ اور جس نے بنایا ہے، اور جو کھلاتا ہے، اور جو پلاتا، اور جو سلاتا، اور جو اٹھاتا ہے، اور جو چلاتا ہے، اور جو سنواتا ہے، اور جو رزق دیتا ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بادل لاتا ہے، جو بارشیں برساتا ہے، جو قطرہ قطرہ کر کے برساتا ہے، زمین کا کلیجہ پھاڑتا ہے، اس میں سے دانے کو نکالتا ہے، دانے کو روپ دیتا ہے درخت کا، درخت پہ شاخیں لاتا ہے، شاخوں پہ پتے لاتا ہے، شاخوں پہ پھل لاتا ہے، پھل کو میٹھا کرتا ہے، پھل میں مٹھاس ڈالتا ہے، پھلوں کو رنگ دے، تم رنگ دیتے ہو، پھلوں کو مٹھاس دیتا ہے، پھر اس پہ تمہارا نام لکھتا ہے کہ یہ پھل اجمل کا ہے، ملتان کا آم ہے، اس نے کراچی آنا ہے، اور ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا اسے اجمل تک پہنچانا ہے۔ یہ سب کچھ کرتا ہے، اور نافرمان ہو کر مانگتے ہیں وہ دیتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، مانگو گے تو میں خوش ہوں گا۔ تو اسے غصہ آنا چاہیے، وہ ہمارے سر اڑا دے، ہماری نظریں زنا کریں وہ آنکھیں کھینچ لے، ہم ناچ گانا سنیں ہمارے کان کھینچ لے، ہم ظلم کریں ہمارے ہاتھ توڑ لے، ہم کلبوں کی طرف جائیں ہمارے پاؤں توڑ دے، نہیں کر سکتا۔ فَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہو بالا کر دیا۔ جس کو غصہ آنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے دعوا عبدی فَأَنَا أَعْلَمُ بِعَبْدِي مِنْكُمْ، ارے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا۔ تو ان کان عبدکو، تم نے بنایا ہے، فشانکم بہی، مار دو اسے، دھنسا دو اسے، ڈبو دو اسے، وَإِن كَانَ عَبْدِي، اور اگر یہ میرا بندہ ہے، کوئی تفریق نہیں کی اچھے برے کی، میرا بندہ ہے۔ پتھروں کو پوچھتے زندگی گزر گئی، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے۔ ان کان عبدی، اگر یہ میرا ہے، فمنی وإلی عبدی، پھر میں جانوں میرا بندہ جانے، تم بیچ میں کیوں آ رہے ہو؟ وہ زبان حال سے کہتا ہے تو پکڑ تو صحیح ان کو۔ تو اللہ کہتا ہے میں ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ وَإِن كَانَ عَبْدِي فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ان اتانی لیلاً قبلتہ، کوئی رات کو توبہ کرے گا، مجھے اس رات کا انتظار۔
جس رات کو یہ توبہ کرے. وَإِنْ قَطَعَنِي نَهَارًا قَبِلْتُهُ، مجھے اس دن کا انتظار ہے جس میں یہ توبہ کرے. دیکھو اس کردے کو دھونے کے لیے ایک بالٹی پانی چاہیے. 100 سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک چھوٹا سا، جیسے میری آنکھوں میں آنسو کا قطرہ ہے، ایک قطرہ اللہ کو بہا کے دکھا، اللہ 100 نہیں 1000 سال کے گناہ ایک قطرہ آنسو سے دھو دے گا. اور تم کہتے نہیں مجھے تو رونا آتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا اچھا ہائے کر کے سنا دے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ، ارے مجھے ہائے کر کے سنا دے. تیری ہائے پر تیری زندگی کو ایسے دھو دوں گا جیسے سفید کپڑا دھل کے باہر نکلتا. میرے بھائیو، اپنے اللہ سے دوستی لگا لو، اپنے اللہ کو اپنا بنا لو. اور اللہ سے دوستی لگانا، میں نے جہاں سے میں نے بات شروع کی، سب سے آسان ہے. ادھر ہم توبہ کرتے ہیں، ادھر وہ ہمیں اپنا بنا لیتے. اتنی جلدی بھی کوئی دوستی لگاتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا بہت بدماش، تو بستی کے لوگوں نے اس کو نکال دیا. تو سب تو سارا نظام 4 دیواری میں شہر ہوتے تھے، اس کو جنگل میں دھکا دے دیا. کچھ دن تو وہ زندہ رہا، پھر بھوک پیاس گر پڑا، وہ مرنے کے قریب ہو گیا. اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. پھر اس نے بے بسی سے آسمان کو دیکھا. میرے رب، مجھے سب نے چھوڑ دیا، میں تیرا گنہگار بندہ. میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، میں نے ادھر دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میری نظر تیری طرف ہے، میں بہت گندا ہوں، مجھے معاف کر. اور اس کی موت آ گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک دوست، بندہ نہیں، میرا ایک دوست فلاں جگہ مرا پڑا تھا، جاؤ اس کے دفن کا انتظام کرو اور لوگوں کو کہہ دو جو اس کے دفن میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کر دوں. غوث کو تم ابدال. یہ ہے اللہ. ساری قوم دوڑی، شارٹ کٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے. جب گئے تو آگے وہ بدماش. لوگوں نے کہا موسیٰ اس کو تو ہم نے نکالا تھا اس کی برائیوں کی وجہ سے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرا دوست مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ ایسا ہی تھا جیسے لوگ کہہ رہے، لیکن موت کے وقت جس بے بسی سے اس نے مجھے پکارا، میری رحمن نے گوارا نہ کیا کہ میں اس کو ایسے چھوڑ دوں. میری عزت کی قسم، کم ظرف نکلا، صرف اپنی بخشش مانگی. اگر اس سے پوری مسلمانوں کی بخشش مانگتا تو اس کی طفیل نے سب کو معاف کر دیتے. اللہ جب آئے بھی اسی کے امر سے، جائیں گے واپس اسی کے پاس، اسی سے لڑائی. چند دن کی زندگی ہے، ٹک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس و دیس پھرے مارا. قذاق اجل کا ڈوٹے ہے، دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل چدر، کیا گونی پلہ سر بارا. کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے کا بنجارا. جنازے وقت دیکھا کرو، اونچی بلڈنگیں نہ دیکھو، گہری قبریں دیکھو، سرسبز باغات نہ دیکھو کہ یہ وہ لوگ تھے مٹی میں پڑے ہوئے جو کہتے تھے کراچی کو ہم چلاتے ہیں. آج ان کے ہڈیوں کو بھی قبر نے گلا کیا ہے اور کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا ہے اور وہ عبرت کا نشان بن گئے. ایسے مرو کہ اللہ کہتے واہ میرا بندہ میں تو اس سے راضی. محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ٹی وی کے مریض سے، اور بڑی ان کی کاوش تھی پاکستان کے لیے. تو ان کے سیکٹری نے ایک دن کہا کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں اور آپ اتنا کام کر رہے ہیں، اپنے اوپر رہ نہیں آتا. تو کہنے لگے کہ دیکھو میرے پیارے، میں چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس پہنچوں تو میرا اللہ مجھے کہے
वेल्डम मिस्टर जिना, मेरा अल्लाह मुझे कहे वेल्डन, अंग्रेजी ज्यादा बोलते थे, तो मेरा अल्लाह मुझे कहे वेल्डन मिस्टर जिना, तो ऐसे मरो के जब पहुंचे तो अल्लाह कहे वाह वाह मेरा बंदा, तूने मुझे राजी कर दी। और उसका एक ही रास्ता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह को मनाने के लिए न पैसा चाहिए, न दौलत चाहिए, न नसब चाहिए, न हसब चाहिए, न गुर्बत चाहिए, न अमीरी चाहिए, मोहम्मदी बन के दिखा दो बस। फला व रब्बि, कुरान की पहली कसम, कुरान की पहली कसम सूरह निसा में, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मेरे महबूब ये बता दें कायनात के इंसानों को, गुलिस्तान जौहर के मुसलमानों को, जब तक तेरे गुलाम बनकर नहीं आएंगे मुझे तेरे रब की कसम मैं इन्हें कबूल नहीं करूंगा। मोहम्मदी ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा है जन्नत का। हमने कहा जन्नत की चाबी मेरे हाथ में होगी क़यामत के दिन, इलैया मफातिहुल जन्ना, अल्लाह जन्नत की चाबियां मुझे पकड़ाएगा। यहां दुनिया के खजानों की भी चाबियां आई। इसराफील आए, अब 3 दिन से फाका था और अब सफा पे बैठे थे और जिब्रील से कह रहे थे 3 दिन हो गए हैं एक लुकमा पेट में नहीं गया। 3 दिन मेरा खाना थोड़ा सा लेट हो जाए मेरे सर में दर्द हो जाता, मसला है मेरा। और आपने कहा 3 दिन गुजर चुके हैं जिब्रील, एक मुट्ठी जौ नहीं है, एक मुट्ठी आटा नहीं। अल्लाह ताला ने तुम इसराफील भेजा और इतना बड़ा थाल, उसके ऊपर रेशमी रुमाल, कहा या रसूल अल्लाह इन्न रब्बका समिअ कलाम, अल्लाह ताला ने आपका दुख सुना है। वबासनी इलैका बिमफातिह खज़ाइनिल अर्द, और ये 7 जमीनों के खजानों की चाबियां देकर मुझे भेजा है कि मेरे हबीब को नजराना पेश कर दो। लेकिन उनसे पूछ लो अब्दन रसूला ओ मलिकन रसूला, आप बादशाही वाली नबूवत चाहते हैं या गुलामी वाली नबूवत चाहते हैं? तो आपने फरमाया नहीं, बादशाही नहीं चाहिए, मुझे गुलाम नहीं चाहिए, मुझे गुलाम नहीं चाहिए, मैं गुलामी वाली नबूवत कबूल करूंगा, बादशाहत वाली नबूवत कबूल नहीं करूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाही मांगी, अल्लाह ने दे दी, और मेरे नबी को मांगे बगैर पेश की नहीं। जब क़यामत का दिन आएगा फिर भी एक खाल आएगा, वो भी रेशम से ढका हुआ होगा, वो मेरे नबी को पेश किया जाएगा, या रसूल अल्लाह ये जन्नत की चाबियां हैं, आप खोलेंगे तो दरवाजा खुलेगा, तो नहीं खुलेगा। अगर शान देखनी है क़यामत के दिन तो अपने नबी की देखना। अनावलुन्नास से खुरूजन इज़ा बुइसु, कब्रें फटेंगी सबसे पहले मैं निकलूंगा। और कैसे निकलूंगा? मेरे दाएं तरफ अबू बकर निकलेगा, मेरे बाएं तरफ उमर निकलेगा। और इससे अजीब बात, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की कब्र दिमश्क के शाम में है, लेकिन आपने फरमाया बिलाल मेरे कदमों से उठेगा और बाहर निकल के अजान देगा, फिर मेरे लिए बुर्राक लाया जाएगा, मैं उस पर सवार होकर मशहर की तरफ चलूंगा और बिलाल मेरे आगे सुर्ख ऊंटनी पर आगे आगे चलेगा। जब हम पहुंचेंगे मैदान हशर में तो अल्लाह बिलाल से कहेगा अज़्ज़िन या बिलाल, बिलाल आज अज़ान है। बिलाली सुना हमारा शायर मशहूर कह गया था, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। आज अजान दे तो बिलाल ऊंटनी पर खड़े होके अजान देंगे और पूरी आदम की औलाद उस अजान को सुनेगी जो कभी सिर्फ मदीने वालों ने सुनी। कभी मदीने पर एक दफा जब अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया तो हजरत अबू बकर के पास आया, अबू बकर मेरा रहना दोपहर हो गया है, मैं मदीने में नहीं रह सकता आपको देखे बगैर, मुझे इजाजत दे मैं जहाद में चला जाऊं। तो उन्होंने इजाजत दे दी। कई साल गुजर गए, मदीने वापस लिए हैं। इन दिन ख्वाब में था कि नबी मिले, बिलाल ये क्या बेवफाई, हमारे पास आना ही छोड़ दिया। तो उसी वक्त उठे और ऊंटनी को पकड़ाया और 21 दिन का सफर 7 दिन में तय किया और मदीना पहुंचे। उनको ये भूल ही गया कि मेरे नबी फौत हो चुके हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, या रसूलुल्लाह मैं आ गया, या रसूलुल्लाह मैं आ गया। आगे आके देखा तो कब्र पे गशी खा के गिरे। तो इतने में नमाज का वक्त हो गया। तो उन्होंने कसम खाई थी कि
جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تھے کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا، تو لوگوں کو پتا تھا اذان نہیں دیں گے، تو انہوں نے حسنین کو بلایا، میرے نبی کے پھول، میرے نبی کے جان و جگر، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جن کو ہم نے ایسے بلا دیا ہے جیسے کوئی شے ہی نہیں ہے، جس نے یا اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی پیار کر، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے تو بغض رکھ، یہ ہیں میرے نبی کے پھول شہزادے۔ تو صحابہ نے ان سے کہا کہ حسنین آپ بلال سے کہو تو یہ اذان دیں گے ورنہ نہیں دیں گے۔ تو یہ دونوں بھائی آئے، 10 سال 8 سال 9 سال کی عمر، کہنے گے یا عم اذلنا کما کنت تؤذن لجدنا، بلال آج ہمارے لیے اذان دے دے جیسے تو ہمارے نانا کے لیے اذان دیتا تھا۔ تو وہ رونے لگے، کہا بیٹو میں نے قسم کھائی تھی لیکن تمہارے سامنے میں اپنی قسم توڑ لوں گا۔ اور جب وہ کوئی انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے چھت کے ساتھ، اس پہ چڑھ کے اذان ہوتی، انہوں نے کہا نا اللہ اکبر اللہ، سارے مدینے میں زلزلہ، اور عورتیں بھی چیختی چلاتی ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئی، اور پورے مدینے میں ماتم مچ گیا۔ آپ کی اذان گونج رہی تھی اور سارا مدینہ نہیں، مدینے کے انسان نہیں، جنات نہیں، در و دیوار بھی بلک بلک کے رو رہے تھے۔ اللہ کو محمدی بن کے دکھا، اللہ راضی ہے، نہ کالی کو دیکھے نہ گوری کو دیکھے، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے، اس کی بارگاہ میں وہی محبوب ہے جو اس کے نبی کا غلام بن کے آیا ہے، باقی سب مردود کر دی جائے۔ تو بھائیو جو ہو گیا اس پہ توبہ کرو اور اپنی زندگی کو بدلنے کی آج نیت کرو۔ یہ میں پہلا جمعہ پڑھا رہا ہوں سال کا، یہاں نیا سال ہے، آخری جمعہ ہے شاید جنوری کا، تو آج سارے مجھے نوجوان نظر آ رہے ہو، بہت کم بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، اور ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ تو دیکھ رہا، یا اللہ تو سن رہا ہے، ہم نے تیرے سامنے آنسو بھی بہائے اور توبہ بھی، اس توبہ کو پکا کرنا تیرے سپرد کرتے ہیں۔ اتنا گندا ماحول ہے کہ ہر قلم پہ توبہ ٹوٹتی ہے، ہر نظر پہ توبہ ٹوٹتی ہے۔ یا اللہ تو ہمارا ساچی بن جا، ہمارا حفیظ و وکیل بن جا۔ ان سب بھائیوں نے بڑوں نے جو توبہ کی ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما۔